شہزاد کی چھوٹی بچی جو کہ 3 سال کی تھی وہ کافی دنوں سے گمسم سی رہتی اور کھانا کم کھاتی تھی۔ اس کی ماں کے کافی دنوں سے مسلسل اصرار پر شہزاد اس دن کام سے چھٹی کر کے اس بچی کو سرکاری ہسپتال میں چیک اپ کروانے لے کر گیا۔ لمبی لائن کے بعد جب اس کی باری آئی تو اس نے ڈاکٹر کے سامنے پڑے اسٹول پر جویریہ کو بٹھایا۔ شہزاد ڈاکٹر کو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ بچی کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر فوری بول پڑا، اس کا والد کدھر ہے؟ شہزاد فٹ فخر سے بولا، میں اس کا والد ہوں۔ ڈاکٹر تھا کہ اس کا منہ تکے ہو جائے اور شہزاد حیرتناک انداز میں ڈاکٹر کے گھورنے سے کچھ خوف کھاتا جا رہا تھا۔ بالآخر ڈاکٹر اس خاموشی کو توڑا اور کہا، کیوں آپ اس بچی پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کو خوراک پوری نہیں مل رہی جس کی وجہ سے اس کو خون کی کمی ہو گئی ہے۔ کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، باہر سے مل جائیں گی، اور ہاں، اس بچی کی خوراک کا خاص خیال رکھیں اور فروٹ باقاعدگی سے کھلایا کریں۔ ڈاکٹر کے سامنے تو شہزاد جی ٹھیک ہے سر کہہ کر وقت کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن باہر نکل کے شہزاد تھا اور شہزاد کی بے لگام سوچیں، اور ان میں ایسا غرق کہ ایک دفعہ تو جویریہ کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے باہر کی طرف نکل رہا تھا کہ پیچھے سے جویریہ کی معصومانہ آواز بابا بابا نے اسے متوجہ کیا اور وہ پیچھے لپکا اور جویریہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ باہر میڈیکل اسٹور پر موجود لڑکے کو پرچہ دکھائی اور اسے کہا، یہ دوائی دے دینا۔ اسٹور والا لڑکا کچھ ہی دیر میں دوائیاں پوری کر کے کیلکولیٹر پر حساب کر کے کہتا ہے، 2240 روپے دے دیں، اور سوچوں میں غرق شہزاد ایک دم سے چونک اٹھتا ہے اور کہتا ہے، کیا؟ لڑکے کی قیمت دہرانے پر وہ سوچوں سے اس دنیا میں واپس آتا ہے اور کہتا ہے، ابھی رہنے دو، میں کل لے جاؤں گا، اور میڈیکل اسٹور سے باہر آتا ہے اور سامنے ہی کچھ دور لگی پھلوں کی سیڑھیاں دیکھ کر جویریہ اپنی توتلی زبان میں کہتی ہے، بابا وہ پلوٹ۔ ڈاکٹر انکل نے کہا تھا نا کہ اسے پلوٹ کھلائیں، اب مجھے پلوٹ لے دینا، وہ انگور لے دیں بابا، مجھے پسند ہے بہت۔ اور پھر بیٹی کی معصوم سی خواہش سن کر شہزاد ریڑھی کی طرف بڑھتا ہے اور انگور کا ریٹ پوچھتا ہے تو ریڑھی والے بابا جی کہتے ہیں، بیٹا 600 بیچ رہا ہوں، آپ 550 روپے کے کلو لے جاؤ۔ قیمت سن کر شہزاد پھر چونک جاتا اور کہتا، اتنے مہنگے؟ تو جہاندیدہ بابا جی ننھی جویریہ کی للچائی ہوئی نظروں کو سمجھ کر اسے کہتے کہ یہ دانے پڑے ہیں، آپ یہ 300 روپے کلو لے جاؤ، صاف دانے ہیں، بچے کھا لیں گے۔ انگور کے دانے لے کر شہزاد سٹاپ پر کھڑی ہائیس میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور بیٹھتے ہی پھر سے سوچوں سے گھیر لیتی ہیں کہ فیکٹری کے مالک نے آج کی تنخواہ بھی کاٹ لی ہوگی اور اگلے ماہ تنخواہ کم ملے گی، اوپر سے جویریہ کی دوائیوں کا خرچ، اور اس پر مستزاد یہ کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے پھل کھلاؤ۔ اب شہزاد سوچ رہا تھا کہ وہ بچوں کی خوراک پوری کرے یا غذائیت پوری کرنے کے لیے انہیں پھل بھی کھلائے، اور پھر اس کی سوچوں کا یہ لامتناہی سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبھی دکاندار کے ہر ماہ بڑھتے ہوئے کھاتے کی سوچیں، کبھی اگلے ماہ بچوں کی نئی سال کی کتابوں کی بڑھتی ہوئی سوچیں، اور کبھی بیگم کی بیماری پر محمود سے لیے گئے ادھار کی مسلسل ادائیگی کا مطالبہ، اور کبھی اہلیہ کی ماہانہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا غم۔ یہ وہ غم تھے کہ جو شہزاد کی بھری جوانی کو کھا گئے تھے۔ ان سوچوں کا سلسلہ تب رکا جب کنڈکٹر نے شہزاد کے اسٹاپ کا نام لے کر اترنے کا کہا اور شہزاد کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، اور وہ حقیقی دنیا میں واپس آیا اور پھر سوچنے لگ گیا کہ یہ دنیا صرف امیروں کی دنیا ہے اور یہاں غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں حاصل، بلکہ غریبوں کو پیدا ہونے کا ہی کوئی حق نہیں ہے۔